بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس اجتماع میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. گفتگو بات چیت ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو با ادب دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں. پھر تھک جائیں تو جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح بیٹھنے سے مزید ادب بھی رہے گا اور توجہ بھی رہے گی. یہ بھی نیت کر لیتے ہیں جن کے لیے ممکن ہو کہ اہم باتیں لکھ لوں گا، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ بیان کے بعد آگے بڑھ کے سلام اور مصافحہ کی سنت بھی ادا کروں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل، بہت ساری برکتیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں. جس حدیث پاک کو سنے دل جھوم اٹھتا ہے کہ درود پاک ہے کیا، کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک سنتے چلے جائیے. حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام. 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، مگر برکت تو سنیے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کا بڑا پیارا طریقہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا کیا. 72 مدنی انعامات ہیں. اس میں ایک مدنی انعام بڑا پیارا ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. علماء فرماتے ہیں جو روزانہ منیمم کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. آج دل کی ایک بڑی مہلک بیماری، ایک بڑی خطرناک بیماری، جو جان نہیں ایمان لے سکتی ہے، بندے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، بارگاہ الہی اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ بدترین لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے. وہ شخص جنت میں جانے سے رک سکتا ہے جس کے اندر یہ بیماری پائی جائے. آج اس بیماری کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نہایت توجہ کے ساتھ، اور ہم نے آج یہ غور کرنا ہے کہ کہیں میرے دل میں یہ بیماری تو نہیں آ گئی. آج انشاءاللہ اس بیماری کے بارے میں بھی سنیں گے. اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں کہ نہیں، وہ بھی سنیں گے. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل اس بیماری کا علاج بھی سمجھیں گے.
تو بہت توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے بیان میں شریک ہونا ہے. وہ بیماری کیا ہے, کہاں تک لے جاتی ہے, اس واقعے سے, تاریخی واقعہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ اسی واقعے پر بہت سارے معاملات کا بعد میں دار و مدار بنتا چلا گیا, ایک ایسا انوکھا, ایک ایسا یونیک اور ایک ایسا تاریخی واقعہ جو دنیا کے, انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظہور ہو گیا, وہ سنتے ہیں اور پھر مزید آگے چلتے ہیں. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم کی تخلیق یعنی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے حکم خداوندی میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. یہ بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے نا. پھر حضرت سیدنا میکائیل, پھر حضرت سیدنا اسرافیل, اور پھر حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. اس کے بعد دیگر مقرب فرشتے تھے. یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ جمعے کا دن تھا, وقت زوال سے لے کر عصر تک, اتنے بڑے پیریڈ تک یہ سجدہ ہوتا رہا. سب نے سجدہ کیا. ایک تھا جس نے سجدہ نہیں کیا, اور وہ کون تھا؟ ابلیس. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. جب رب اعلیٰ عز و جل نے ابلیس سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تو اکڑ کر کہنے لگا, ترجمہ کنز ایمان, میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اس سے ابلیس فاسد کی مراد یہ تھی کہ اگر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے تب بھی میں اسے سجدہ نہ کرتا. جائے کہ میں بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں. معاذ اللہ عز و جل. ابلیس کی اس سرکشی, نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت ختم ہو گئی. وہ بد شکل اور روسیہ ہو گیا. اس کی نورانیت سلب کر لی گئی. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ابلیس کون تھا؟ اس کے بارے میں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا پہلے نام عزازیل تھا. ابتدا ہی سے سرکش و نافرمان نہ تھا. شروع سے وہ نافرمانی نہیں کرتا تھا, بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی, جنت کا خزانچی رہا. یہ جن تھا مگر اپنی عبادت اور ریاضت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا, اور اس قدر مقرب ہو گیا کہ بارگاہ خداوندی میں جب ملائکہ حاضر ہوتے, جب فرشتے آتے, تو فرشتوں کے پہلو با پہلو برابر میں کھڑے ہو کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا. مگر چند گھڑیوں کے تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا. بحکم خداوندی اس کی برسوں کی عبادتیں, اکارت, ہزاروں سال کی ریاضتیں پامال ہو گئیں. ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی. ہمیشہ 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 کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا, اور وہ جہنم کے دائمی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا. الامان والحفیظ. یقین
آپ نے دیکھا ہوگا یہی اکڑنے والا جب بیمار ہوتا ہے، جب اسے پچھاڑا جاتا ہے، جب وہ بستر پر جاتا ہے تو پھر اپنے بول و براز بھی خود صاف نہیں کر سکتا۔ تکبر کے بجائے اپنی باڈی پر، اپنے مسلز پر، اپنی قوت پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ مجھے بتائیے مال دیا کس نے؟ حسب و نسب دیا کس نے؟ مرتبہ دیا کس نے؟ حسن و جمال دیا کس نے؟ قوت عطا کس نے کی؟ ارے اسی رب نے عطا کی ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ رہے گا، وہی ناراض ہو گیا، اس نے فیصلہ کر لیا، اس کی خفیہ تدبیر عمل میں آئی، یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سب یہ نیت کریں، یہ تکبر ان تمام چیزوں پر دل میں پیدا ضرور ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے تکبر کو قریب نہیں آنے دینا۔ اور حسین و جمیل لوگوں کے لیے بڑی پیاری روایت آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف کس طرح ہماری رہنمائی فرماتے، اور اس طرح کی باتیں اگر کبھی دل میں پیدا ہوں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ کبھی اپنے حسن و جمال پر، کبھی اپنے مال و دولت پر، کبھی اپنے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اسٹیٹس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان والا بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو، اس کے باوجود منکسر المزاج ہو، عاجزی والا ہو، تو ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ تو اب عاجزی والے کا بیڑا پار ہے۔ درخت وہی اچھا ہوتا ہے نا جس پر پھل لگے ہوں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو عاجزی کرنے والوں کے مرتبے رب بلند فرمایا کرتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک واقعہ سنیے کہ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے میں کون تھا، میرے رب نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ ایاز کی جب کامیابیاں بڑھی تو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، درباریوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ موقع کی تاک میں رہتے کہ کسی طرح سلطان کے سامنے ایاز کو جو ہے وہ نیچا دکھا دے۔ اب ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر، پرٹیکولر ٹائم پر ایک مخصوص کمرے میں چلا جاتا ہے اور کچھ دیر وہاں جا کر گزارتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ اب درباریوں نے سلطان محمود کے کان بھرنے شروع کیے کہ ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کیا ہے، ایک کمرے میں جمع کرتا ہے اور ایک روزانہ جا کر اسے گنتا رہتا ہے، اور کمرے کو تالا بھی لگا دیا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک اور بیماری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا حسد، آج تکبر پر بات کی، دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے جو رہ گیا ہے۔ بہرحال تو اب وہ سارے پلاننگ کرنے لگے کہ آپ کو پتا ہے وہ کمرے میں کیا کرتا ہے، پیسے چھپائے ہوئے ہیں، کمرے کو تالا لگائے، جانے کسی کو نہیں دیتا۔ سلطان محمود کو ایاز پہ مکمل اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا چلو تالا توڑ دو، چلتے ہیں ایاز کے کمرے میں، تالا توڑ دو اور جو کچھ ملے گا وہ تمہارا ہے۔ اس کو بھی تو اپنے وزیر پر اعتماد تھا نا، توڑ دیتے ہیں تالا، جو ملا وہ تمہارا۔ اب جناب تالا توڑا گیا، سارے اندر چلے گئے، درباری تو خوش خوش، آج جناب ایاز کی باری، خیر نہیں، آج تو جو اس نے چھپایا سب سامنے آ جائے گا۔ تالا توڑا گیا، سارے اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور ٹوٹی پھوٹی چپلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سارے حیران ہو گئے، یہ کیا، اس کو تالے لگا کے رکھتا ہے۔ درباریوں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ جی یہ میری غلامی کے دور کی یادگاریں ہیں، جنہیں دیکھ کر میں روزانہ آتا ہوں، انہیں پہنتا ہوں اور اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور موجودہ جو عروج آپ کی وجہ سے مجھے مل گیا، اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آج اسٹیٹس مل گیا، آج وزیر بن گیا ہوں، لیکن جب آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی ٹوٹی چپلیں تھی، یہی بوسیدہ لباس تھا میرے پاس، میں روزانہ یہ لباس کے پاس آ کر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمود اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر ہوا اور درباریوں کا منہ کالا ہوا۔ پتہ چلا ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے کہ جب پیدا ہونے لگا تھا تو اس سے پہلے وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، دنیا میں آیا تو جسم پر کپڑے نہ تھے، رب نے بولنا سکھایا،
رب نے کپڑے عطا فرمائے، اس نے زبان دی، اس نے ہمیں بڑا کیا، اور آج کچھ مل گیا تو تکبر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بنے گا کیا؟ بدبودار مردہ۔ ارے جو پیدا ناپاک قطرہ ہو اور جس کا انجام بدبودار مردہ ہو، وہ تکبر کرتا ہے، اور پیٹ کے اندر گندگی لیے گھومنے والا بھی تکبر کرتا ہے۔ تو نہیں پیارے اسلامی بھائی، آج آپ نے اس بیان کے اندر تکبر بیماری کتنی بڑی ہے، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کے ریزنز، اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، یہ سننے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر میں چند علاج بھی لیتے جائیے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے جناب بیماری تو بتا دی، علامتیں بھی بتا دی، علاج بھی بتائیے۔ چند علاج تو میں نے آپ کو گفتگو کے دوران بتائے کہ غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، انہیں اپنے ساتھ رکھیں، ان سے میل ملاپ رکھیں، اپنے گھر کے کام کاج کرنے کی عادت ڈالیں، یہ بھی تکبر کو دور کرتا ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری سنت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے کی عادت، جس کو دیکھیں جانے نہ جانے، غریب امیر جو ملے پہلے بڑھ کے سلام کرنا ہے۔ نیت کر لیں یہ سنت پر عمل کریں گے۔ ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا انداز ہے، آپ ملتے ہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پیارا انداز ہے، جس کو جانتے بھی نہیں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو، اس کی بجائے یہ اسلامی طریقہ کتنا پیارا ہے کہ دو بھائی ملتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، the very first meeting، پہلی ملاقات ہے، مگر دعاؤں سے افتتاح ہو رہی ہے۔ اللہ تم پر سلامتی کرے، تم پر رحمتیں ہوں، تم پر برکتیں ہوں۔ سامنے والا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمتیں ہوں، اے میرے بھائی اللہ کی برکتیں تم پر بھی ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے اسلام کا، مگر آج مسلمان کہلانے والے اسی سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے جملے سیکھ لیے، سلام کو دور کر دیا۔ انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، سلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ ایک اور علاج بھی سن لیجئے کہ تکبر سے بچنے والے کو یہ چاہیے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حضرت اپنا سامان دے دیں، ہمیں دے دیں، کبھی کبھی خود بھی اٹھانا چاہیے تاکہ تکبر اگر دل میں ہے تو وہ جاتا رہے۔ ایک اور بڑا انداز میں پیارا انداز میرے آقا فرماتے ہیں، اون کا لباس پہننا، مومن فقراء کی صحبت میں بیٹھنا، دراز گوش یعنی گدھے پر سواری کرنا، بکری کو رسی سے باندھ دینا تکبر سے براعت یعنی چھٹکارے کے اسباب ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے نفس کو یعنی لوور قسم کے جیسے ہم کام کہتے ہیں نا وہ کرتے چلے جائیں، کبھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی لیں، کبھی اپنے ہاتھ سے اپنے نوکر کو کھانا کھلا دیا، کبھی کہا چلو یار مل کر کھانا کھاتے ہیں، کبھی گھر میں خود کوئی کام کاج کر دیا، تو یہ تکبر دل سے دور ہوتا چلا جائے گا، ہم عاجزی کا پیکر بنتے چلے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہو، یہ مدنی چینل کے سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغین، امیر اہل سنت، ہمارے نگران شورا یہ کھال پر بیٹھتے ہیں، بکری کی کھال پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ ارے بڑے بڑے قالین بچھاتے ہیں چینل والے، خوبصورت سیٹس ہوتے ہیں، یہ جب بھی بیٹھتے ہیں جناب بکری کی کھال ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے آج اس کی وجہ بھی آپ پہلے بھی سنی ہوگی، موضوع چونکہ عاجزی کا چلا، بتاتا چلوں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہار شریعت جلد اول حصہ 2 صفحہ 403 پر ہے، بکری اور مینڈھے کی خال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک عاجزی اپنانے کا نسخہ ہے۔ بہرحال آج کے اس اجتماع میں مختصر سے وقت میں یہ بات طے ہے کہ ہم آپ کو تکبر کے بارے میں ساری باتیں نہیں بتا سکتے، ایک اجتماع میں کیا کیا بتائیں گے، چند باتیں، کتنی بڑی بیماری ہے، اس کی علامتیں کیا کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ سیکھنا بہت کچھ باقی ہے، بہت پہلے سیکھنا تھا، ہم سیکھ نہ سکے۔ اور یہ تو ایک بیماری ہے نا، دل کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، حسد، ریاکاری، عجب، خود پسندی، بغض، کینہ، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا، مگر آج ہماری اکثریت کو یہ بیماریاں نہیں پتہ۔ دنیا کی بیماریاں پتہ کرنے کے لیے اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ کا رخ کرتے ہیں، یہ دل کی باطنی بیماریاں کون سے ہاسپٹل میں ڈائیگنوس ہوں گی، کہاں جائیں جہاں اس کا علاج ملے گا؟ آج کے دور میں ایک بڑا پیارا شفا خانہ کھلا ہوا ہے جہاں لاکھوں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، صحت یاب ہو چکے ہیں، اور لاکھوں مریض آ رہے ہیں اور شفا پاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا عظیم روحانی ڈاکٹر بھی موجود ہے جس کے ملفوظات کے ذریعے
دلوں کا زنگ بھی دور ہو رہا ہے، باطنی بیماریاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ وہ شفا خانہ، وہ مبارک ہاسپٹل آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور اس کے عظیم سرجن، اس کے عظیم ڈاکٹر جو اپنے ملفوظات، اپنی مدنی دواؤں کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی بیماریاں دور کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں۔ آئیے، دل کی بیماری دور کرنی ہے، باطنی بیماریوں سے علاج پانا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے۔ انشاءاللہ بیماریاں بھی بتائی جائیں گی، صرف بتائی نہیں جائیں گی، علاج بھی بتایا جائے گا، اور قافلوں میں سفر کیا تو علاج ہو بھی جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رہیں گے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کا کہتے ہیں نا، علاج ہوتا جب ہے جب پرہیز بھی ہو، دوائی لیتا رہے پرہیز نہ کرے۔ کوئی بندہ کہے ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے دوائی دے دیں، ڈاکٹر صاحب ٹیبلٹ دیں، ایک ہفتے کے بعد آ کر بولے ڈاکٹر صاحب پورا پتا کھا لیا گلا ٹھیک نہیں ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کی تھی، کھٹائی سے پرہیز کی تھی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا رہا۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ساری زندگی پیتے رہو، گلا ٹھیک نہیں ہونا۔ تو خالی دوائی ملنے سے کام نہیں ہوگا، پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ پرہیز کہاں سے ملے گا؟ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلوں میں 3 دن کا پرہیز، جو 30 دن کے لیے چلا گیا 30 دن گناہوں سے پرہیز مل گیا، 12 ماہ کے لیے گیا وہ تو پکا انشاءاللہ ساری بیماریاں چھوڑ کے آ جائے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے بھائی علاج کیسا پکا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں، ساری دنیا میں 30 دن کے قافلوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ گناہگار، گناہوں کے مریض جا جا کر اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں، پریکٹیکلی پرہیز بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی خوب کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ جیسے آج ہی کی رات دیکھ لیجئے، آپ سارے ماشاءاللہ سب گھر والے ہیں، کوئی روڈ پہ نہیں رہتا، اپنے گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ مگر سچ بتانا جو یہاں بیٹھے ہیں دل پر کیسا سکون طاری ہے۔ پتہ ہے کیوں ہے؟ ہم بیٹھے کس کے گھر میں ہیں؟ آئے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسے آ جاتا ہے گھنٹی بجائے کہ آج آپ کے گھر رہوں گا؟ آپ کہیں گے نہیں جناب کون ہے آپ؟ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا کوئی مہمان نہیں بن سکتا۔ گلستان جوہر میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، یہ چند لوگ کیوں آئے ہیں؟ انہیں بلایا گیا ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے، یہ اللہ کے گھر کے مہمان بننے ہیں۔ ارے جو 30 دن رب کا مہمان بن جائے گا، جو 12 ماہ کے قافلے میں جا کے 12 ماہ کا مہمان بن جائے گا، کتنی نیکیاں۔ رجب کا مہینہ، سبحان اللہ، شروع میں بات ہوئی تھی عبادت کا مہینہ۔ علامہ صفوری کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے ان پر آبیاری نہیں کرے گا، تو رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو خوب خوب عبادتیں، روزوں کی برکتیں، سبحان اللہ۔ تو رجب کے روزے رکھنے کی بھی نیت کیجیے، اور یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ عبادت کا بیج بونے کے لیے 30 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں کہ یہاں باب المدینہ میں کتنے اسلامی بھائی 30 دن کے قافلے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، آپ بھی 30 دن کے قافلے میں سفر کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ماہ مبارک رجب المرجب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مہینہ معراج مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں جب معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے تو تحفہ نماز ملی تھی۔ تو آئیے یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم دل کی تمام بیماریوں سے، ظاہری بھی باطنی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے شہری اجتماع میں بالخصوص جو اسلامی بھائی شریک ہیں مالک کریم ان پر اور مدنی چینل کے ناظرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک